ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے اللہ کی ہر صفت درجہ کمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہلا بھی بعد والا بھی، موجودہ بھی آئندہ کا بھی، اندھیرے کا بھی اجالے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بہت گہرا ہے، اس گہرائی کو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت قدرت ہے، یہ بار بار آیت قرآن میں دہرائی جاتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ صفت علم اور صفت قدرت کو بیان کر کے تمام انسانوں کو دعوت دی گئی، ایسے خدا کو مانو جو علم والا ہے، ایسے خدا پر ایمان لاؤ جو قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کے ساتھ انسانوں پر اتارے جانے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک طرف اپنے صفات کا تذکرہ، دوسری طرف اپنی نعمتوں کا تذکرہ۔ صفات کا تذکرہ اس لیے ایمان لاؤ، نعمت کا تذکرہ اس لیے کہ شکر گزاری کرو۔ جہاں ایمان آتا ہے وہاں شکر گزاری آتی ہے، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں شکر گزاری بھی نہیں۔ یہ کانسیپٹ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا کلیئر ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، غیب ہیں۔ غیب کا لفظ استعمال کر کے بتایا، سائنس اور ٹیکنالوجی آج تک وہاں نہیں پہنچی۔ بے شمار چیزیں آسمان کی ایسی ہیں جہاں تک قیامت آنے تک وہاں تک سائنس ٹیکنالوجی، تمہارے سائنٹسٹ، تمہاری مشینیں، تمہارے مائکروسکوپس نہیں پہنچ سکیں گے۔ آسمانوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے، زمین میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ انسان نے اتنا تو معلوم کر لیا، یہ جو زمین ہے کتنے کلومیٹر، کتنے حصے میں مٹی ہے، پھر کتنے کتنے پلیٹس ہیں، یہ زمین کی دھرتی کا سسٹم کیا ہے، مگر اس میں اور کیا ہے ہر چیز انسان ہر چیز تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ جو چیزیں نہیں پہنچا ہے وہ تمام غیب ہے۔ اس سارے مضمون کو اللہ تعالیٰ بتا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں میں بے شمار چیزیں غیب کی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ زمین میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو کوئی اور نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ صفت علم کو بیان کی۔ دوسری صفت قدرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس کی مثالیں دی، وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ أَقْرَبَ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے سمجھو کہ قیامت کا کام ایسا ہوگا جیسے پل جھپکنے کے برابر، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ کیا مانا؟ ایک بلڈنگ گرانے کے لیے ٹائم لگتا ہے، ایک اسٹیٹ کو تباہ کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، ایک ملک کی بربادی کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا پل بھر میں، بلکہ پل بھر سے کم میں کیسے مٹے گی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یعنی اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا، کیسے، کتنی دیر میں مٹائے گا؟ کلمح البصر، ہماری آنکھ جھپکتی ہے نا، کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے سیکنڈ لگتا ہے، اس سے کم میں، او ہو اقرب، اس سے بھی کم ٹائم میں اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مٹائے گا۔ جب مٹائے گا وہ قیامت ہو۔ تمہیں شک لگتا ہے اس بارے میں؟ یقین دلانے کے لیے یہ کہا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ قیامت آئے گی اور آنا یقینی ہے، اور جب آئے گی پل بھر میں آئے گی۔ کیسے؟ دیکھو، قیامت کا آنا ایک ہے مٹ جانا، ایک قیامت ہے اٹھایا جانا، مردوں کو زندہ کیا جانا۔ مردوں کو زندہ کیا جانا یہ پل بھر میں ہوگا۔ اتنے کروڑ انسان، اس وقت ہی تقریباً 900 کروڑ انسانوں کی آبادی، بھارت میں 150 کروڑ انسانوں کی آبادی، یہ تو موجودہ ہے۔ کتنے پیدا ہو گئے، مٹ گئے، کتنے زندہ ہیں، کتنے پیدا ہوں گے قیامت تک، مرتے رہیں گے، سب مر جائیں گے، انسانوں کی آبادی کتنی ہوگی۔ اب یہ کیسے اٹھائے گا؟ کلمح البصر، ایک پل جھپکنے کے برابر، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی قریب تر، یعنی اس سے بھی کم تر ٹائم لے کر سارے مردوں کو وہ زندہ کرے۔ کیا وجہ؟ اس لیے کہ آنکھ کا پل جھپکنا ایک حرکت ہے۔ آنکھ جو جھپکتی ہے یہ حرکت ہے، اور حرکت کے لیے زمانے کی ضرورت ہے، ٹائم کی ضرورت ہے۔ اور کسی چیز میں جان کا پڑنا یہ آنی ہے، اور آنی زمانی سے تیز تر ہوتا ہے۔ ایک بڑا عجیب فلسفے کو بتایا، یہ آنی زمانی سے قریب تر ہوتا ہے۔ پل جھپکنا ایک حرکت ہے، اسے زمانہ چاہیے۔ جان کا آ جانا یا آنی ہے، اس کے لیے زمانے کی کوئی ضرورت نہیں۔